یہ خالی کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ، اور سبھی پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، تب یہ قاتل پکڑے جائیں گے، اور قاتلوں کا ہم سب کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے یہ قاتل کو ڈالے والے جو اس ملک پر قابض ہیں، ہم انشاءاللہ اس ملک کو اس ملک کی حقیقی آزادی ان سے ہم چھین کر، اور انشاءاللہ یہ سوال ہم ان کو گلے سے پکڑ کے کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا۔ تو حسن تھوڑا تھوڑا بانٹ دینا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل حسن، جب میرے ساتھ کوئی گراؤنڈ پر نکلے گا، علی محمد خان شیر ہے عمران خان کا؟ بھائی جان، شیر تو ہر قسم کے شیر ہوتے ہیں، جنگل کے شیر الگ ہوتے ہیں، سرکس کے شیر الگ ہوتے ہیں جو صرف پنجرے میں وہ تماشا دکھاتے ہیں، ہمیں تو ان کے ابھی یہ جو شیر ہے وہ بھی سرکس والے لگتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر حقیقی آزادی ٹائیگرز کے چیئرمین کے ساتھ یہاں پہ پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، حقیقی آزادی کے ٹائیگرز کھڑے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے جان ہمیشہ ہتھیلی پر رکھ کر ہر احتجاج، ہر جلسے میں، ہر پروٹیسٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ چیئرمین صاحب گزشتہ تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا کہ سوابی میں انہوں نے دھرنا کیمپ لگایا ہوا ہے عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے، اور اپنے والدین کی اجازت سے والد صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا خان صاحب کی آزادی سے پہلے گھر نہیں آنا۔ وہ والد صاحب کا دل خان صاحب نے کیسے جیتا یہ بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، خان صاحب کی آزادی کے لیے کیا پروگرس ہے، گزشتہ سال میں آپ نے کیا کیا۔ عمران خان صاحب کو تقریباً 600 دن سے زائد ہو چکے ہیں، خان صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن کو بھی سال سے زائد ہو چکا ہے، لیکن خان صاحب باہر نہیں آ رہے۔ السلام علیکم ہجرت کامران صاحب۔ وعلیکم السلام فرحات بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ سب پاکستانی سیم ہے، کسی کا تھوڑا بیڑا غرق ہے، کسی کا زیادہ غرق ہے۔ آگے چلیں، کیا کرنا ہے؟ تھوڑا نہیں، بہت غرق ہے۔ آج ہم آئے ہیں یہاں پہ مردان میں، اس چوک میں ہمارے آئی ایس ایف کے دوستوں نے کیمپ لگایا تھا خان کی رہائی کے لیے، جو پیچھے فلیکس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جی جی۔ اور کچھ دن پہلے ہم رمضان میں آئے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ ادھر رات گزاری، بہت اچھا لگا، رونق لگی ہوئی تھی، خان صاحب کی رہائی کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے، کیونکہ پچھلے جو گزشتہ 1 سال سے ہم جو محنت کر رہے تھے خان کی رہائی کے لیے، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب تک ہم ہر ایک حلقے، ہر ایک شہر میں کیمپ نہیں لگائیں گے، بغیر اس کے کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ کیونکہ یہ جو ہمارے نام نہاد لیڈرشپ ہے، ان کے پیچھے تو ہم لگ کے پورے 2 سال ہمارے ضائع ہو گئے کہ بھائی یہ آئے گا، وہ آئے گا، جنید اکبر آ گیا، مرد مجاہد، مرد کلندر، یہ کرے گا، وہ کرے گا، سب ٹھس ہو گئے، کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، بس آتے ہیں تھوڑے ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے پشاور وزٹ کیا، ہمارے پنجاب کے جو حقیقی آزادی ٹائیگر کے عہدیداران ہیں، پاک پتن سے، قصور سے، لاہور سے، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ آئے تھے لاہور سے۔ تو ہم پہلے گئے ہیں شیرشاہ سوری پل کے نیچے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے عارف مروت صاحب نے کیمپ لگایا، وہاں پہ گئے ہیں، وہاں سے دوبارہ ان دوستوں کا کہا ہے کہ بھئی آ جاؤ، یہاں پہ بھی کیمپ لگا ہوا ہے، ادھر بھی چلتے ہیں۔ یہاں پہ آئے دیکھے تو نہ ٹینٹ تھا، نہ کیمپ تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ساتھیوں سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ کسی کے کہنے پر ہمارے جو ٹینٹ وغیرہ تھے وہ لے گئے ہیں، جن سے وہ کرائے پر لائے تھے یہ ٹینٹ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ مزید ہم آپ کو ٹینٹ نہیں دیں گے، انہوں نے ٹینٹ لے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا کیمپ جو ہے وہ ادھر سے ختم ہو گیا، دوبارہ کوشش کریں گے۔ تو ہم نے ابھی ان سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ آ جائے، ہم کیمپ بھی اپنا لگائیں گے، اور جب تک خان رہا نہیں ہوگا ہم ہر ایک شہر میں کیمپ لگائیں گے، چارسدہ، کوہاٹ، بنو، نوشہرہ میں انشاءاللہ کل پرسوں ہمارا نوشہرہ میں بھی کیمپ لگ جائے گا۔ جتنے بھی خان کے مخلص سپاہی ہے ان سب کے ساتھ ہم رابطہ کر کے کیمپ لگا رہے ہیں۔ تو ابھی پہلے ضروری یہ سمجھا، کیونکہ یہ لگا ہوا کیمپ یہاں سے ہٹا ہوا ہے، کیوں ہٹ گیا؟ یہ ہمارے مردان کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے؟ کیوں ہٹ گیا یہ کیمپ؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب جیل میں ہے؟ یہ خان کی رہائی کے لیے یہاں پہ صرف ریلیز عمران خان لکھا ہوا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ پتہ کرتے، ان لڑکوں کی حوصلہ افزائی کرتے جو یہاں پہ خان کے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، احسان اور ارشد بھائی، جنہوں نے یہ کیمپ لگایا ہوا تھا۔ تو آج ان کو اتنا مایوس کر دیا کہ وہ بیچارے بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے مردان کی لیڈرشپ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور انشاءاللہ یہ سوال ہم ان کو گلے سے پکڑ کے کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا۔ ابھی ہم پہلے خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، جب خان صاحب رہا ہوگا تو انشاءاللہ پھر ایک ایک سے ایسے پوچھیں گے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے۔ اچھا یہ بتائیں، لوکل لیڈرشپ کی آپ نے بات کی، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، عاطف صاحب یہاں سے ایم این اے ہیں، علی محمد خان یہاں سے ایم این اے ہیں، مجاہد خان یہاں سے ایم این اے ہیں، اور یہاں پر صوبائی جو ہے وہ صوبائی ایم پی اے بھی یہاں پر ہیں۔ تو علی محمد خان سے کیا توقع ہے، عاطف صاحب سے کیا توقع ہے آپ کو؟ بھائی جان، ان سے تو ہمارا 2 سال پہلے جو توقع تھا آج تو وہ ویسے بھی ختم ہو چکا ہے، وہ توقع جو باقی تھے۔ ابھی یہ آپس میں پہلے یہ فیصلہ کر لے، ایک دوسرے کو، کوئی کس کو چور بولتا ہے، کوئی کس کو کرپشن کرنے والا بولتا ہے، یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو مفت میں پارٹی ملی ہے نا۔ علی محمد خان تو لوگ کہتے ہیں کہ علی محمد خان شیر ہے عمران خان کا۔
بھائی جان شیر تو ہر قسم کے شیر ہوتے ہیں، جنگل کے شیر الگ ہوتے ہیں، سرکس کے شیر الگ ہوتے ہیں جو صرف پنجرے میں وہ تماشا دکھاتے ہیں. ہمیں تو ان کے ابھی یہ جو شیر ہے وہ بھی سرکس والے لگتے ہیں، صرف تماشا دکھاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر کے غائب ہو جاتے ہیں. بھائی اس گراؤنڈ پہ آ جاؤ، یہاں پہ بیٹھو، پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان کے سپاہی کس کو بولتے ہیں. یہ جو بڑے بڑی لینڈ کروزروں میں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں اسمبلی میں، کتابیں میزوں پہ مارتے ہیں، بھائی اس سے خان رہا نہیں ہونے والا. خان کی رہائی کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، اور یہ مضبوط ایمان والا نہ ہو تو وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. تمام ڈر خوف ختم کر کے یہاں پہ بیٹھنے کا ارادہ ہے. بھائی جان ڈر خوف تو ہم نے الحمدللہ آج سے 2 سال پہلے جب ہم نے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تھا، ہم تو کوئی سیاستدان نہیں تھے، نہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم 1996 سے 1997 سے نہیں. ہم 2 سال پہلے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج تک کھڑے ہیں، اپنے والد کے وصیت کے مطابق گھر نہیں گئے ہیں. آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر جگہ پہ جہاں پہ خان صاحب کی رہائی کی آواز ہوتی ہے وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں. لیکن آج اس جگہ پہ آ کے اتنا غصہ آیا ہے نا، قسم خدا کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جا کے پتھر مارو ان کے دروازوں کو. ہمارے ساتھ ہی رہے گی، ہمارے ساتھ ہے چیئرمین ہجرت کامران صاحب. ہم موجود ہیں کہاں پر؟ یہ کالج چوک میں. یہ آپ کو مردان یونیورسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مردان نظر آ رہا ہے، خوبصورت مردان، پیارا مردان، بہادر لوگوں کا شہر مردان، اور خیبر پختونخوا پشاور کے بعد بڑا شہر مردان. جی اب ہمارے ساتھ ہی رکے، ہمارے ساتھ ایک اور پیارا صدر ہے، پتہ نہیں کہاں سے چن کے لائے ہیں، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہے. دھوپ ان پر اثر نہیں کرتی، یہ جتنی سٹرگل کریں، جتنی محنت کریں، دھوپ کی بھی ان کے ساتھ محبت ہے. تھوڑی سی جگہ دے ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، اس لیے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے ان پر. زبردست ہو گیا جی. اچھا ویسے امین بھائی، آپس کی بات ہے، آپ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، آپ کو تو حسن تھوڑا تھوڑا بانٹ دینا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل حسن، جب میرے ساتھ کوئی گراؤنڈ پر نکلے گا تو انشاءاللہ یہ میرا حسن سب کچھ ان پہ قربان، تھوڑا تھوڑا بانٹتے رہیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ویسے آپ پر دھوپ اثر نہیں کرتی؟ آپ دھوپ پروف ہیں؟ جی وہ پہلے سے میں پروف ہوں. کیونکہ اکثر آپ احتجاجوں میں دھوپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سورج آپ پر پڑ رہا ہوتا ہے لیکن سورج جو ہے وہ بھی اثر نہیں کرتا. یہ کیا وجہ ہے؟ دھوپ کے ساتھ سورج کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے کیا؟ یہ وزیرستان کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک خوبصورتی دلائی گئی ہے، تو یہ جو ہے 2-3 چیزوں سے ہم کسی بھی صورت کالے نہیں بن سکتے. اچھا عمران خان صاحب خود بھی گورے چٹے خوبصورت شہزادے ہیں، تو آپ کو کہیں جھوٹا تو نہیں پی لیا آپ نے خان صاحب کا کہ وہ اثر ہو گیا آپ پر؟ خان صاحب تو ہماری جو ہے ایک شعر ہے اور برانڈ ہے. خان صاحب کی جگہ تو ہم کسی صورت نہیں پہنچ سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے نظریے پہ ہم چلے اور خان صاحب کی طریقہ کار کو ہم اپنائیں. جھوٹا پیا تھا کبھی ان کا؟ جھوٹا تو نہیں پیا ہے، موقع نہیں ملا کبھی کہ انہوں نے آدھا پانی پیا اور آدھا آپ کے لیے رہ گیا ہو؟ موقع نہیں ملا ہے، ورنہ ضرور پی لیتے ہیں. زبردست ہو گیا. باتیں ہیں جی، ہم مردان میں موجود ہیں. یہ وہ بہادر ہے کہ جب زمان پارک پہ فائٹنگ ہو رہی تھی تو اس نوجوان نے مورچہ نہیں چھوڑا، یہ وہاں پہ کھڑے رہے عمران خان صاحب کی سیفٹی کے لیے، عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے یہ موجود رہا یہ نوجوان. یہ باقی دوستوں سے بھی ہم بات چیت کریں گے، لیکن آپ کو حقیقی ذاتی ٹائیگرز کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، کیوں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو حقیقی ازائی ٹائیگرز کے صدر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے ہم نے جو یہ ٹیم بنایا ہے، یہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، ہم نے لاتعداد چیزوں کو دیکھا ہے، لاتعداد مشکلات کو فیس کیا ہے، لیکن میں نے کر کے دکھایا ہے. جب میں اس کے لیے اہل ہو گیا، ان کو لگا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ محنتی بندہ ہے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ مخلص بندہ ہے، تو مجھے اپنی ٹیم نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور مجھے حقیقی ازائی ٹائیگرز کا جو صدر ہے. اچھا یہ ایک بات بتائیے، تو بڑی اچھی بات ہے، گھر پہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ مطلب آپ کی تو ماشاءاللہ شادی بھی ہو چکی ہے، تو بھابھی بھی آپ کو گھر پہ رہنا نہیں دیتی، آپ عید کے دنوں میں بھی گھر سے باہر ہے، تو گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ فیملی کو جب یہ ویڈیو فیملی دیکھے گی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح میرے اوپر فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. فیملی بار بار کہتی ہے آ جاؤ، اتنا ٹائم ہوا ہے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ کافی بڑا مقصد ہے. نائس. خان صاحب کی رہائی سب سے جو ہماری جو بڑی مقصد ہے، جو ہمارا نیک مقصد ہے، وہ ہے خان صاحب کی رہائی. جب ہم خان صاحب کی رہائی دیکھتے ہیں تو پھر فیملی کو بھروسہ دیتے ہیں، فیملی کو بتاتے ہیں. ہم مردان کی جو ہمارا مقصد ہے، جو ہم یہاں پہ مردان میں آئے، سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ہمارے جو عام ورکر ہیں وہ جس طریقے سے پشاور میں نکلے تھے اور انہوں نے جو مردان کٹلنگ میں جو ایک گھٹیا ترین جو حملہ ہوا تھا، جو سانہ ہوا تھا، اس کو
पूरी तरीके से उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो इस पे मैं अपनी जो हुकूमत है उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात, जो हमारा आज का मकसद है, जो आज हम यहाँ पे मर्दान में आए हैं, वो यहाँ पे ISF के जो लड़के हैं उन्होंने एक कैंप लगाया था और हम भी कई बार यहाँ पे हम तशरीफ लाए हैं, विजिट कर चुके हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही था कि हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे भी हमारे लिए लगाने का मतलब कि आसान हो तो हम वहाँ पे कैंप लगाए। तो हम आज यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा है यहाँ पे इनका जो टेंट था वो जिससे वो टेंट लेकर आए उन्होंने वो टेंट इससे लिया है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे 3 MNAs हैं और इस तरह लातादार जो है हमारे यहाँ पे MPAs हैं, लेकिन उन्होंने उनको शर्म नहीं आया कि यहाँ पे जो वर्कर्स बैठे हैं उसका सिर्फ वाहिद मकसद है रिलीज़ इमरान खान। रिलीज़ इमरान खान की ये जो धरना है, ये जो कैंप है, ये किसी सूरत ख़त्म नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम उन ISF के लड़कों के साथ खड़े हैं और हम उनके लिए यहाँ पे टेंट भी प्रोवाइड करेंगे और पूरी तरीके से इंशाल्लाह हम सपोर्ट भी देंगे। और इन घटिया जो पार्टी के अंदर हैं या जो बाहर लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम ये धरना कैंप यहाँ पे, वो कौन कौन लोग हैं जिनके नाम ले सकते हैं आप? यहाँ पर जो 3 MNAs हैं, तीनों को मैं जानता हूँ। आतिफ साहब हैं और यहाँ पर मुजाहिद खान है, स्पेशली अली मोहम्मद साहब हैं। वो अली मोहम्मद साहब बहुत ही फेमस है, उनकी वो शायरी आपने सुनी होगी। तो खान साहब के सुना है कि वो भी बहुत बड़े आशिक हैं। जुनेद अकबर साहब थोड़े से ज़्यादा दूर हैं, वो सूबाई सदर हैं। तो किससे कितना गिला है आपको? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी तवज्जुह से उनको पैगाम भी देना चाहता हूँ और गिला भी जो है मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे जो है पैगाम ये है कि यहाँ पे जो लड़के बैठे हैं मर्दान में, आप लोगों को चाहिए कि इनसे बात करें, इनसे पूछें कि यहाँ पे आप लोगों के ऊपर किसका प्रेशर है, आप लोगों को कौन मना कर रहा है। उस टेंट वाले को किसने बोला है कि आप यहाँ पे धरना ख़त्म करें, यहाँ से जो है टेंट लेकर जाए। तो हम इस चीज़ को फिलफुर तरीके से मुस्तरद कर रहे हैं। और जो MPAs है यहाँ पे जो MNAs है उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन लड़कों के पास फौरी तौर पर आए और इनको हर तरह की सहूलत दे दें। अगर आप लोग नहीं देते तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, हम किसी सूरत किसी भी बंदे को, चाहे वो खान साहब की जितना भी बड़ा आशिक क्यों ना बोले, लोगों को ये क्यों ना बताए, शायरी क्यों ना करे, हम किसी सूरत उनको माफ़ नहीं करेंगे। खान साहब की घर में वो आए या जहाँ पे भी हमें मिले, इंशाल्लाह खान साहब तो रिहा होगा, हर सूरत खान साहब रिहा होगा। जब तक खान साहब के साथ ये वर्कर्स खड़े हैं और खान साहब की वर्कर किसी सूरत तकने वाले नहीं है, वो इंशाल्लाह अपने लीडर के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी महबूब लीडर रिहा नहीं होता। ज़बरदस्त हो गया। ये हमारे कुछ मेहमान आए, आसिफ भाई थोड़ी सी इनको जगह दे दीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो अपना तारफ़ कराएं और ये बताएं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाएं और क्यों इतनी दूर से स्ट्रगल करते हैं यहाँ पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं हम सारे लोग जो हैं हकीकी टाइगर के वर्कर हैं। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी नवीद सद्दू, हकीकी टाइगर पंजाब। हम लाहौर से आए हैं, कुछ लाहौर से हैं, कोई कसूर से हैं, कुछ पाकपतन से आए हैं। हम मुख्तलिफ अजला से इकट्ठे होकर आए हैं। हम ये हकीकी टाइगर जहाँ भी कैंप लगेगा, जिस शहर में लगा, हम काफ़िलों की शक्ल में इंशाल्लाह आएंगे और जब तक खान रिहा नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। ज़बरदस्त हो गया। एक तो ये बता दें, खान साहब का जो सच्चा आशिक होता है वो कोई 2-3 FIR उन पे हुई होती हैं, 2-3 दफ़ा जेल गया होता है। आप कितनी दफ़ा जा चुके हैं? हम 1-2 दफ़ा जा चुके हैं, ज़्यादा जाते हैं। हमारी एफर्ट बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह, मुबारक हो। मुबारक हो जी, खैर मुबारक। हाँ जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या पैगाम करते हैं अपने इलाके के अवाम के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हकीकी आज़ादी टाइगर्स की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कल यहाँ पे पेशावर पहुँचे हैं। यहाँ से हिजरत भाई ने हम लोगों को कॉल किया कि ये हकीकी आज़ादी के जो कैंप वगैरह हैं यहाँ से मर्दान से ये उखाड़े गए हैं। तो ये कुछ यहाँ की लीडरशिप की नाअहली की वजह से यहाँ से कैंप वगैरह उखाड़े गए हैं। तो इन्होंने हमें कॉल की थी, तो हम वहाँ से ज़िला कसूर से अब इनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे जब तक इनकी हकीकी आज़ादी का जो मकसद है खान साहब की रिहाई, हर ज़िले में, हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में कैंप लगाना। और हम इंशाल्लाह कसूर से ये नीयत लेके आए हैं कि जब तक हकीकी आज़ादी टाइगर जहाँ जहाँ जिस शहर में कैंप लगाएंगे, KPK के बीच में लगाएं, पंजाब में लगाएं, जहाँ भी लगाएं, और इंशाल्लाह खान की रिहाई तक हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह खान की रिहाई तक इनके साथ खड़े रहेंगे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप तो ज़ाहिर है साहिब सरवत इतने नहीं होंगे, गुजारा होता होगा, कुछ लोग तो ज़मीन बेच के खान साहब के एहतजाज में शामिल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अल्लाह करे आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, तो आप खान साहब के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? खान साहब के लिए सबसे पहला काम यही करेंगे, खान साहब ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, गरीब आवाम के लिए किया। जैसे कि हमें पाकिस्तान की आवाम को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं, 3 हॉस्पिटल दिए हैं शौकत खानम को, जैसे जिसमें गरीबों का इतना इलाज होता है। तो सबसे पहले मैं कोशिश यही करूँगा जो मेरे कायद ने किया मैं भी वही करूँगा। मैं इंशाल्लाह जो पैसे होंगे वो मैं शौकत खानम को दूंगा। ज़बरदस्त हो गया। सर आप भी आ जाएँ, थोड़ी सी हकीकी आज़ादी टाइगर के आपने वो शर्ट भी पहनी हुई है, क्या कहते हैं सर?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं कसूर से आया हूँ। तो ये कसूर वालों का क्या कसूर है कि सारे लोग कसूर से यहाँ पर आ नहीं, चुके ये हैं? हमारा जिला कसूर है, ये अच्छा। हमारा सबसे बड़ा कसूर है। तो मैं उधर से जो है ना PP 184 के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। नाइस, ग्रेट। हाँ, तो इंशाल्लाह जो है ना ये हकीकी आज़ादी के टाइगर जो हैं और जो ISF वाले हैं, पहले ये खुद जो है हमारे खान भाई खाली कर रहे थे ये सारा कुछ। इंशाल्लाह अभी हम पंजाबी जो है ना इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हर काम में, हर जगह एहतजाज में इंशाल्लाह हम इनको जो है ना पंजाबी देंगे और इनके साथ धरने में बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक हमारे खान साहब हमारे साथ नहीं होते। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत प्यारी सुन्नत रसूल भी रखी हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे उलमा हैं, उलमा हजरात हैं, तो ये बताएं कि उनको भी कोई कैंपेन करनी चाहिए हक और सच के लिए कि नहीं? थोड़ा सा अपने अल्फाज में बताएं। नहीं, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है ना बहुत कम उलमा इकराम है जो हमारे साथ खड़े हैं इसमें। जैसा कि तारिक जमील साहब हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खान साहब के लिए जो कर सकते हैं। अच्छा, और एक वो बात बिल्कुल सॉरी, हक पे कर रहे हैं। एक बात ऐड करना चाहता हूँ माफी के साथ, वो आपके साथ नहीं खड़े, वो हक और सच के साथ खड़े हाँ हैं। बिल्कुल, ये मैंने बात कही है, वो बिल्कुल हक और सच के साथ खड़े हैं और जैसा उन्हें खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो और दूसरे उलमा इकराम है वो भी हक और सच को जानते हैं और उन्हें बात करनी चाहिए। जैसा कि हमारे निसाब में पहले तर्जुमाउल कुरान किताब नहीं थी, ये खान साहब ने शामिल किए हैं। अभी हमारा जो बच्चा 10 तक पढ़ेगा वो जो है ना नमाज में जो कुछ हम पढ़ते हैं ना उन चीज़ों के तर्जुमा भी उन्हें आते होंगे और नमाज पढ़ने में इसको है ना इस वजह से ना डबल मज़ा आएगा। हमें पता होगा कि हम अपने अल्लाह पाक को क्या कह रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ना हमारे लोग जो है ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की कि उलमा इकराम को भी आगे आना चाहिए। गुज़िश्ता ये ईद से पहले कोई 7-8 दिन जो भी मौलाना साहब इमरान खान साहब के लिए हक की बात करते थे उनको शहीद किया गया। पेशावर से मुफ्ती शाकिर साहब जो है वो भी शहीद हो चुके हैं, कोटा बलोचिस्तान से। तो ये क्या आप देख रहे हैं? ये जो शहीद हो चुके हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े खुश नसीब लोग हैं, काश उनमें मैं भी आ जाऊं। तो ये जो है ना ये कोई छोटी बात नहीं है उनके लिए, वो इंशाल्लाह जन्नत में होंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा जहाद करके हुए जो है ना उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। तो ये जो है ना ये इंशाल्लाह इमाम हुसैन की जो है ना सफ में खड़े होंगे इधर हक और सच के साथ जो है ना हम इसके ऊपर लड़ते हुए मरेंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होगी। मुफ्ती शाकिर की फैमिली को उनके बेटे ने बाकायदा ईद के चौथे दिन से कहा था, चौथे दिन तक, कि अगर ईद के चौथे दिन तक हमारे वालिद साहब के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम भरपूर एहतजाजी मुहिम करेंगे। उनकी फैमिली को क्या पैगाम देते हैं मुफ्ती शाकिर की फैमिली को? नहीं जी, उनके हम साथ हैं, उनकी फैमिली के हम साथ हैं और जो है ना हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके वालिद साहब ने जिस तरह का एक जो है ना बड़ा बेहतरीन किस्म का काम करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेंगे। ये जो है ना इस तरह नहीं उनके कातल देंगे, ये हमें लेने पड़ेंगे और इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये खाली KPK का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला और सभी पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब ये कातल पकड़े जाएंगे। और कातलों का हम सबको बड़ा अच्छी तरह पता है ये कातिल कौन है और ये सब काम कौन करवा रहा है, ये हमें सबको अच्छी तरह पता है। अब हमें भूल नहीं है कोई भी। बहुत शुक्रिया सर, आप आ जाएं, अपने अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। आप तो बाकायदा सेफ्टी किट भी लेकर आए हैं सोने के लिए कि आपको जहां पर जगह मिल जाए बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए। खान साहब के साथ इश्क क्यों है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के साथ हमें इश्क सिर्फ ये, थोड़ा सा ऊंचा बोले। खाना नहीं खिलाया इन लोगों ने? ये तो बात सच है, खाना नहीं खिलाया, लेकिन अब आप थोड़ा सा ऊंचा बोले। हमने सुबह से नाश्ता ही सिर्फ किया है, लेकिन जबरदस्त रोजा था, ऐसे समझे रोज़ा रखा तो नहीं है लेकिन था जबरदस्त खाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि हम अपने खान के लिए आए हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रिलीज के लिए रिलीज करना सिर्फ। जबरदस्त, हम आपके साथ हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक और फौजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आपको वालिदैन ने ये नहीं कहा कि बेटा रुक जाओ, इतना नहीं बढ़ते, कहा है वैसे? अच्छा, ये तो अलग बात होगी, माशाल्लाह आपकी हाइट अच्छी है। तो ये बताएं खान साहब की, मुझे कोई एक बात आपने बतानी है कि खान साहब की ये जो बात है ये किसी और में नहीं है और इस बात की वजह से मैं शहर शहर एहतजाज के लिए, शहर शहर स्ट्रगल के लिए जाता हूँ और अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी जान खान साहब की नज़र। कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी बात? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम दानिश मुरसलिन है, मैं कसूर NX 134 से आया हूँ। हम सिर्फ यहाँ इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं और हम हकीकी आज़ादी के जितने भी तमाम मेंबर, जितने भी तमाम हमारे जो लोग हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा। हम इंशाल्लाह अगर हमने जान भी देनी पड़ी तो हम इंशाल्लाह एक जान नहीं, हम 100 जानें कुर्बान करने के लिए 100 बार तैयार हैं इमरान खान पर यह जान कुर्बान करने के लिए, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क, इस कौम और इस तमाम रियासत की खातर इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन उसमें इनका कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, उसमें फ़ायदा हमारा है क्योंकि वो हकीकी आज़ादी की जंग अकेला जेल में बैठा लड़ रहा है। हमें भी चाहिए है कि हम उसका एक शानदाना और भरपूर तरीके के साथ इमरान खान का साथ दें और इंशाल्लाह हम साथ तब तक इमरान खान का देते रहेंगे जब तक इस मुल्क में एक मुकम्मल तौर पर यह रियासत आज़ाद नहीं हो जाती।
ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو، یہ جو پاکستان کے لوگ، یہ جو آج کل جو بڑے ڈالے، یہ جو لوگ ہیں بڑے بگو ڈالے والے جو اس ملک پر قابض ہیں، ہم انشاءاللہ اس ملک کو، اس ملک کی حقیقی آزادی ان سے ہم چھین کر رہیں گے. ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں، کھڑے رہیں گے پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا، قصور سے آئے ہیں ہمارے بھائی، اور میرے ساتھ ہے کیمرے پہ آصف افریدی صاحب، یہ اسپیشلی حقیقی آزادی ٹائیگرز کا ترجمان بھی ہیں. بہت سی کاوشیں ہیں. یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے اپنے والدین کی اجازت سے عمران خان صاحب کے لیے جہاد کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک پر، یہ مردان ہے اور یہ مردان کا دل ہے. یہ آپ کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے، یہ مردان کی جا، یہ ہے مردان کا نشان. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ مردان یونیورسٹی دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مردان میں یہ موجود ہیں. اور حقیقی آزادی ٹائیگر کے یہاں پر احتجاج اور یہ کیمپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو اویئرنس دیں کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے تو وہ الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو الیکشن کے بعد یہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہوں گے وہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر خان صاحب کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا. لیکن الیکشن بھی ہو گئے، صوبائی کے پی سندھ بلوچستان سب کے الیکشن بھی ہو گئے اور فارم 47 پر حکومت بن گئی. اس کے بعد بھی خان صاحب کی ٹیم نے انتظار کیا کہ یہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے ہیں یہ کوشش کریں گے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور خان صاحب کی آزادی حاصل کریں گے. لیکن تقریباً سال سے زائد ہو چکا ہے، خان صاحب کی آزادی ممکن نہ ہو سکی. تو اب حقیقی آزادی ٹائیگر اور جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ سچا عشق کیا تھا، اب وہ عشق نبھانے کا وقت آ چکا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کارڈ پر جس شخص نے علاج کروایا ہے، جس نے اپنی والدہ کا علاج کروایا، جس نے اپنی بہن کا علاج کروایا، جس نے اپنی ماں کا علاج کروایا، جس نے اپنی اولاد کا علاج کروایا، باقیوں کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. میری ان سے گزارش ہے کہ اگر ایک بات آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے حلقے میں کیا ہوتا تھا، اگر کسی خان کسی وڈیرے کے پاس ہم جاتے تھے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، سخت ہے، سیریس ہے، میرے والد صاحب سیریس ہے، میری والدہ سیریس ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے خان صاحب آپ سے 2 لاکھ روپیہ چاہیے، تو پہلے تو ہمیں وہ خان صاحب وہ وڈیرا 2 لاکھ روپیہ علاج کے لیے نہیں دیتا تھا. لیکن اگر وہ علاج کے لیے 2 لاکھ روپیہ ہمیں دے بھی دیتا تھا تو ہم ساری زندگی اس خان صاحب کے غلام رہتے تھے، کیونکہ اس نے ہمارے مشکل ٹائم پر ہمیں 2 لاکھ روپیہ دیا. تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جب آپ خان کے ہیلتھ کارڈ پر فری میں علاج کروا رہے تھے اپنے والد کا، اپنی والدہ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا، تو کہاں گئی آپ کی غیرت کہ اس شخص کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس خان اس وڈیرے کے لیے تو آپ سجدہ ریز ہوتے تھے اس کے دروازے پر کہ خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، میرے بیٹے کو بچا لیجئے، میری ماں کو بچا لیجئے، میرے باپ کو بچا لیجئے. تو آج کیا ہو گیا کہ خان صاحب کے ہیلتھ کارڈ پر آپ علاج کروا کر گھر میں بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، پچھلی رپورٹ ابھی تو مجھے اندازہ نہیں ہے، کم سے کم خیبر پختونخوا میں 18 لاکھ لوگ ہیلتھ کارڈ پر علاج کروا چکے ہیں. تو وہ 18 لاکھ لوگ اپنے دل میں جھانکیں، دیوار کی طرف منہ کر کے دیکھیں اور خود سے فیصلہ کریں کہ اگر میں کسی وڈیرے سے 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ ادھار لیتا یا علاج کے لیے فری لیتا تو وہ مجھ سے کون سے کام کرنے کی ڈیمانڈ نہ کرتا. تو آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے آپ اپنا حق ادا کریں، ورنہ جس خدا نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہم اس کو کیسے منہ دکھائیں گے، اس کا فیس کیسے کریں گے کہ ایک بندے نے ہم پر احسان کیا اور ہم احسان کا جواب نہ دے سکیں. مردان سے ہمیں اجازت دیجیے، میرے ساتھ امین وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور امین وزیر صاحب عمران خان صاحب کے سچے عاشق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو میں نے عید کے دنوں میں بھی دیکھا تو دھرنے پہ دیکھا، عید کے دنوں میں نے دیکھا تو احتجاج میں دیکھا، اور یقین کر لیں مجھے اس بندے سے پرسنلی بڑا پیار ہے. اور پیار کیوں ہے، ایک یاد رکھیے گا، جب ڈی چوک پر بہت سارے لوگ گمشدہ ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، تو ان کے لیے پوسٹریں بھی لگا رہا تھا اور ان کے لیے میں آواز بھی اٹھا رہا تھا، اور میں ان کے سینئرز کو، ان کے دوستوں کو کال کر رہا تھا کہ کہاں ہے ہمارا امین وزیر. لیکن 3 دن بعد یہ کہیں غائب ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور امین وزیر صاحب منظر عام پر آ گئے. نہ یہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں. اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب کا کوئی جھوٹا تو نہیں پیا، یہ ویسے بتا نہیں رہے لیکن انہوں نے پیا ہے، انہوں نے کھایا ہے، کیونکہ جب خان صاحب کے ساتھ یا ان کا کوئی جھوٹا کھا پی لے تو اس میں بہادری کوٹ کر آ جاتی ہے. عمران خان صاحب وقت کا ولی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ پیار کرنے والے میدان میں آئیں اور عمران خان صاحب کے لیے، ان کی آزادی کے لیے احتجاج پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. فرحات خان کو اجازت دیجیے مردان سے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.